شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. بس په یو ځای کې کښېنه که نه هغه دا ګوټ چرګني هغه خپل ځای ته ځي باندې رسته نه کېږي. شابه ملنګه شابه. مصنف نے کہا تھا کہ کلام فصیح اس کو کہتے ہیں جو عیوب ثلاثہ سے پاک، عیوب ثلاثہ سے پاک، اس میں ذوف تالیف نہ ہو، جیسے ضرب غلامہ زیدن میں، ٹھیک ہے، اور اس میں تنافر کلمات نہ ہو، جیسے قبر حربین بمکان قفر لیس بقرب قبر حربین قبر، یا کریم متا امدح والورم. اور تیسری عیب کا نام کیا ہے؟ اس میں تاکید نہ ہو، اس میں اس پر ایک اعتراض ہے. اعتراض کا معنی تاکید یہ باب تفعیل سے متعدی ہے، یعنی جال الکلام مشکلات، جال الکلام، اور یہ کس کی صفت ہے؟ متکلم کی. تو آپ نے کیوں کہا کہ کلام کا خلوص تاکید سے ضروری؟ یہ کہو متکلم کا خلوص تاکید سے ضروری. تاکید صفت ہے کلام کی یا متکلم؟ کیونکہ تاکید کا معنی جعل الکلام معقدا یعنی مشکلا، اور جعل متکلم کرتا ہے، تو صفت متکلم کی ہے اور آپ خلوص کلام کی تاکید سے شرط کرتے ہو. کلام تو ویسی خالص ہے، تاکید اس کی صفت نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو مصنف تاکید کا معنی لازمی کرتا ہے کہ تاکید کا معنی جعل الکلامی مشکلا نہیں، بلکہ کون الکلام مشکلا، اور کون کس کی صفت ہے؟ کلام کی، ٹھیک ہے. کون الکلام معقدا. اب آؤ، یہ تو بیچ میں ایک اعتراض تھا جو ختم کیا علامہ. اب کلامی فصیح کا خلوص جن تین عیوب سے ضروری تھا ان میں ایک عیب کا نام کیا ہے؟ تاکید. تاکید کا معنی یہ ہے کہ کلام کی دلالت معنی مراد پر ظاہر نہ ہو. اب یہ عدمی ظہور معنی کا اگر لفظی نقصان کی وجہ سے ہے اس کا نام کیا ہے؟ تاکید لفظی. اور اگر معنوی نقصان کی وجہ سے اس لیے فرماتے ہیں تاکید اللہ یکون الکلام کہ نہ ہو کلام ظاہر الدلالت ظاہر باعتبار دلالت کی علی المراد معنی مراد پر لخلل بسبب نقصان کی جو واقع ہو اما فی النظم یا وہ نقصان لفظ میں ہے. ہم اس تاکید کو کیا کہیں گے؟ لفظی. وہ نظم میں کیا ہے؟ بسبب تقدیم جو چیز مؤخر کی اس کو کیا کیا؟ او تاخیر جو مقدم کی، او حسفنا جو قابل ذکر ہے، او اضمار جو اس میں ظاہر کی شکل میں قابل ذکر تھا اس کو ضمیر کی شکل میں، او غیر ذالک مما یوجب اس کے علاوہ وہ تصرفات جو واجب کری صعوبت مشکل ہونا
فہم مانا کا جیسے قول فرزدق کا فی مدح خالہ ہشام ابن عبد المطلب ابن مروان. ہشام کا مامو کون تھا؟ ابراہیم ابن ہشام ابن مخزومی. اچھا تو یہ ہشام ہے، یہ کون ہے؟ ہشام. اور یہ کون ہے؟ اس کا مامو ابراہیم ہے. ٹھیک ہے. فرزدق کیا کہتے ہیں؟ وما مثلہ، نہیں ہے مثل ہشام کی، فی الناس لوگوں میں، حی زندہ، یقارب جو اس کے برابر ہو، الا مملک مگر ایک بادشاہ اس کے برابر ہے. وہ بادشاہ کون ہے؟ ابو امی ہی، جس کی ماں کا باپ ابو ہو اس کا باپ ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا. وما مثلہ، نہیں ہے مثل ابراہیم کا، فی الناس لوگوں میں، حی زندہ، یقاربہ جو ابراہیم کا برابر ہو جائے، الا مملک ایک بادشاہ ابراہیم کے برابر ہے. وہ بادشاہ کون ہے؟ ابو امی ہی، جس کی ماں کا باپ ابو ہو، باپ ہے ابراہیم کا. باجی کی ماں کا باپ اور مامو کا باپ. وما مثلہ فی الناس، نہیں ہے مثل ہشام کی لوگوں میں، الا مملکن مگر ایک بادشاہ نہ. وما مثلہ، نہیں ہے مثل ابراہیم کا، فی الناس لوگوں میں، الا مملکن مگر ایک بادشاہ ہے. بادشاہ سے مراد کون ہے؟ ہشام. ابو امی ہی کہ باپ ماں اس ہشام کا ابو ہو، باپ ابراہیم کا، یقاربہ برابر. اب میں نے آپ کو بتایا تھا یہ مثلہ مضاف مضاف الیہ مبدل منہ ہے، اور حیون اس سے کیا ہے؟ اور یہاں بدل و مبدل منہ میں فصل آیا ہے یا نہیں؟ ایک. دوسرا حیون موصوف ہے اور یقاربہ صفت ہے، اور موصوف اور صفت میں فصل آیا ہے کس کے ساتھ؟ ابو ہو. تیسرا ابو امی ہی مبتدا ہے اور ابو ہو اس کے لیے، اور مبتدا خبر میں فصل آیا ہے کس کے ساتھ؟ حیون کے ساتھ. تیسرا مملکن مستثنا ہے اور حیون مستثنا منہ ہے، اور مستثنا منہ پر کیا ہوا؟ مقدم. تو اسباب تاکید کی کتنے ہیں؟ علامہ ایسا ترجمہ کرتا ہے کہ بدل مبدل منہ میں فصل بھی ختم ہو جائے، موصوف صفت میں، مبتدا خبر میں، اور مبتدا کی تقدیم مستثنا منہ پر، مستثنا کی تقدیم مستثنا منہ پر، وہ بھی اس لیے کہتے ہیں لیس مثلہ فی الناس حی یقاربہ. اچھا جی. الا مملکن، الا مملکن ابو امی ابو ہو. شرع میں یہ عبارت ہے یا نہیں ہے؟ اب دیکھو حیون موصوف ہے، یقاربو صفت ہے، شرع میں متصل ہے یا فصل آیا ہے؟ متصل ہے. اور ابو امی ہی مبتدا ہے، ابو ہو اس کے لیے خبر ہے، بیچ میں فصل ہے نہیں ہے. بات آئی سمجھ میں؟ اور حیون مستثنا منہ ہے، الا مملکن ہے، وہ الا مملکن مستثنا کو مقدم کیا یا نہیں کیا؟ حیون مستثنا منہ کو مقدم کیا، اور مثلہ مبدل منہ ہے، حیون بدل ہے، اس کے ساتھ قریب ہے. بات سمجھ میں؟ ایسا نہیں ہے مثلہ مثل ابراہیم کا، فی الناس لوگوں میں، زندہ، یقاربہ یہ حیون کا اور یقاربہ کا منع کرتا ہے. اے احد کوئی نہیں ہے ابراہیم جیسا، یقاربہ منع یشبہہ جو مشابہ ہو جائے ابراہیم کا فضائل میں، الا مملک، مملک کا ترجمہ کرتا ہے ایک آدمی اوتی الملک یعنی ہشام. ابو امی ہی ضمیر مرجع بتاتا ہے، اے ابو امی ذالک المملک ابو ہو. بات سمجھ میں آ گئی؟ وہ ابراہیم ممدوح ہے. الا یماثلہ احد برابر نہیں ہے ابراہیم کا کوئی، الا ابن اختہ مگر بیٹا اس کی بہن کا جو ہشام ہے. اب کتنے اسباب ہے تاکید کے؟ خود کہتا ہے
یہاں فصل ہے درمیان مبتدا خبر کی. مبتدا کون ہے؟ ابو امی. خبر کون ہے؟ ابو ہو. اور فصل ہے بالاجنبی، وہ اجنبی کون ہے؟ حیون. ایک. دوسرا وبین الموصوف والصفت، اور فصل ہے موصوف و صفت میں. موصوف کون ہے؟ حیون. اور صفت کون ہے؟ یقارب. اجنبی کے ساتھ ہے، وہ کون ہے؟ تیسرا سبب وتقدیم المستثنى، اور مستثنی مقدم ہے جو مملکن ہے مستثنی منہ کے اوپر جو حیون ہے. کتنے اسباب ہو گئے؟ 3 سپیرہ. چوتھا وفصل كثير من المدن وهو حي والمبدل منه وهو مثله. اب بات سمجھ میں آ رہی؟ اچھا. فقولہ، یہ قول کی مثلہ، یہ اسم ما کا، اور فینا سے خبر ہے، اور مملکن منصوب ہے کیونکہ یہ مستثنی منہ پر مقدم ہو چکا ہے، اور جو مستثنی مقدم ہو وہ وجوباً منصوب ہوتا ہے. یہاں پر ایک اعتراض ہے. اعتراض ہے کہ مصنف نے کہا کہ کلام فصیح کو کہتے ہیں کہ وہ خالی ہو کس سے؟ پہلی عیب کون سی تھی؟ پیرا فضا نہیں ہے، ذوق تعلیم. دوسرا، تیسرا. اعتراض یہ پڑتا ہے کہ ذوق تعلیم کے بعد تاکید کی ذکر کرنے کی ضرورت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ذوق تعریف قانونی نحوی کی مخالفت ہے. اور تاکید کیا ہے کہ موصوف صفت میں فصل ہو، اور یہ بھی نہ ہو کے خلاف ہے. بدل مبدل منہ میں فصل ہو، یہ بھی نہ ہو کے خلاف ہے. مبتدا و خبر میں فصل ہو، یہ بھی. مستثنی کی تقدیم مستثنی منہ پر، یہ بھی نہ ہو کے خلاف ہے. تو جناب تاکیدی لفظی اور ذوق تعلیف دونوں ایک ہے. جب ایک ہے تو ذوق تعلیف کے بعد تاکیدی لفظی کی ذکر کرنے کی کوئی حاجت نہیں. دیکھ قیل اعتراض میں کہا گیا ہے کہ ذکر ذوق تعلیف یغنی عن ذکر تاکیدی لفظی. ذوق تعلیف کا ذکر ہمیں غنی بناتا ہے تاکیدی لفظی کی ذکر سے. وفیہ نظر، وفیہ مصنف کہتے یہ بات غلط. تاکید جو ہے یہ اور چیز ہے، ذوق خاص ہے کہ قانونی نحوی کی مخالفت قانونی، اور ذوق تعلیف جو ہے یہ عام ہے کہ وہ مخل بالفصاحت ہو، خواہ قانونی نحوی کے خلاف ہو نہ ہو. جیسے موصوف صفت میں فصل تاکید بھی ہے اور مخالف بھی ہے قانونی نحوی کے، ٹھیک ہے. لیکن بدل مبدل منہ مخل بالفصاحت ہے، لیکن یہ مخالف قانونی نحوی کی تو نہیں ہے. مستثنی کی تقدیم مستثنی منہ پر، یہ مخالف تو نہیں ہے. تو ذوق تعلیف خاص ہے مخالفت کے ساتھ قانونی نحوی سے، اور تاکیدی لفظی ہر مستصرف کو کہتے جو مستقل مخل بالفاہم ہو، خواہ وہ قانونی نحوی کے خلاف ہو جیسے فصل موصوف صفت میں، یا خلاف نہ ہو جیسے فصل مبتدا خبر میں. بات آئی سمجھ؟ دیکھ وفیہ نظر لجواز جائز ہے ان یحصل التاکید کہ مثلا شعر میں تاخیر حاصل ہو باجتماع عدت امور بسبب جمع ہونی 4 اسباب کی، موجبتاً کہ وہ موجب ہے لصعوبت فهم المراد، فهم معنی کی اشکال میں. وان كان كل منها جاريا على قانون نحوی، اگرچہ ہر ایک قانونی نحوی کے مطابق ہو. وبہذا میرے اس تقریر سے یظہر ظاہر ہوا فساد سے اعتراض کا جو کہا گیا کہ حاجت نہیں ہے بیان. بس یہ ایک اور سوال ہے. سوال یہ ہے کہ آپ نے تاکید کی 4 اسباب ذکر کی، اور اس تاکید میں ایک سبب کون سا تھا؟ تقدیم مستثنی کی. اعتراض یہ پڑتا ہے کہ تاکید تو مخالفت ہے قانونی نحوی کا، اور مستثنی کی تقدیم مستثنی پر نحوی میں حرام نہیں ہے. تو آپ نے اسباب تاکید میں سے مستثنی کی تقدیم کیوں ذکر کی؟ ہم کہتے ہیں مستثنی کی تقدیم اگرچہ قانونی نحوی کے خلاف نہیں ہے لیکن مخل بالفہم ہے یا نہیں، موجب صعوبت فہم مراد کا ہے.
اس سے ظاہر ہوا فساد اس اعتراض کا کہ حاجت نہیں ہے تاکید کی بیان میں بیت کے اندر ذکر تقدیم مستثنا کی مستثنا منو کے اوپر بل لا وجہ لہو، اس کی ذکر کرنے کی وجہ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں اس لیے غلط ہے، ہم معترض کہتے ہیں اس لیے مستثنا کی تقدیم سبب نہ بناؤ کہ ذالک تقدیم تو جائز ہے بھی اتفاق النحاة. ٹھیک ہے، مصنف آ کر جواب دیتا ہے یہ اعتراض اس لیے لگا ہے کہ یار تاکید اس کو نہیں کہتے کہ قانون کے خلاف ہو، تاکید اس کو کہتے جو مخل بالفہم ہو، خواہ قانونی نحوی کے مطابق ہو. ہاں اذ لا یخفی انہ مستثنا کی تقدیم موجب زیادت تاکید کا. اب اگر سبب تاکید کا ایک ہے تو تاکید کم ہے، اگر دو ہے زیادہ ہے، تین ہے چار ہے زیادہ ہے، وہ ہوا تاکید مما يقبل شدت وضوح و اما فی الانتقال